اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی ریاست میں عدلیہ کے خد و خال۔ اسلامی ریاست کے بنیادی ستونوں میں عدلیہ کو غیر معمولی اہمیت حاصل ہے، کیونکہ ریاست کی اصل روح عدل ہے۔ قرآن مجید نے انبیاء اکرام علیہم السلام کی بعثت کا مقصد بھی قیام عدل کو بنیادی حیثیت دی اور فرمایا لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ لِلنَّاسِ بِالْقِسْطِ، یعنی ہم نے اپنے رسولوں کو واضح دلائل کے ساتھ بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان نازل کیا تاکہ لوگوں پر انصاف قائم ہو۔ اس آیت کی روشنی میں دیکھا جائے تو اسلامی ریاست میں عدلیہ محض مقدمات کے فیصلے کرنے والا ایک ادارہ نہیں، بلکہ معاشرے میں قسط و عدل کے قیام، حقوق کے تحفظ اور ظلم کے سدباب کا بنیادی ذریعہ ہے۔ سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عدل کا ایک ایسا عملی نمونہ پیش کرتی ہے جس میں قانون کی نظر میں انسان کی حیثیت اس کے مال، نسب، منصب، مذہب یا معاشرتی مرتبے سے نہیں بلکہ حق و انصاف سے متعین ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں ایک ایسی ریاست قائم فرمائی جس میں عدل کسی مجرد نظریے کا نام نہیں تھا بلکہ روزمرہ اجتماعی زندگی کا زندہ اصول تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود قاضی بھی تھے، حاکم بھی اور ریاست کے سربراہ بھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلوں میں قانون، دلیل، شہادت، حق اور انصاف بنیادی معیار تھا۔ اسلامی عدلیہ کا پہلا اور سب سے اہم وصف قانون کی بالادستی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ قانون میں کسی فرد، خاندان یا طبقے کے مرتبے سے بلند ہوتا ہے۔ بنو مخزوم کی ایک معزز عورت کی چوری کے مقدمے میں جب اس کی سزا معاف کروانے کی سفارش کی گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا واللہ لو ان فاطمۃ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، یعنی اللہ کی قسم اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس پر بھی یہی حکم نافذ کرتا۔ یہ واقعہ اسلامی عدالتی نظام کے لیے ایک ایسا اصول فراہم کرتا ہے جس کی اہمیت آج بھی کم نہیں ہوئی کہ ریاست میں قانون طاقتور کے لیے نرم اور کمزور کے لیے سخت نہیں ہو سکتا۔ قانون کی حقیقی بالادستی اس وقت قائم ہوتی ہے جب حکمران کا خاندان بھی اس قانون کے سامنے جوابدہ ہو جس کے سامنے ایک عام شہری کھڑا ہوتا ہے۔ اسلامی عدلیہ کا دوسرا اہم وصف قاضی کی آزادی اور غیر جانبداری ہے۔ قاضی کا منصب کسی حکومت، جماعت، خاندان یا طبقے کی خوشنودی حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم امانت ہے۔ قرآن مجید کا حکم ہے فَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، یعنی لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو۔ یعنی قرآن نے یہ نہیں فرمایا کہ مسلمانوں کے درمیان عدل کے ساتھ فیصلہ کرو بلکہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو چاہے وہ غیر مسلم ہی ہوں۔ اس تعبیر میں عدل کی وہ وسعت پوشیدہ ہے جو اسلامی ریاست کے عدالتی تصور کو مذہبی، نسلی اور طبقاتی تعصب سے بلند کرتی ہے۔ اسلامی عدلیہ کا تیسرا بنیادی وصف مقدمے کے فریقین کے ساتھ مساوی سلوک کرنا ہے۔ قرآن مجید فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او والدین والاقربین، اے ایمان والو انصاف پر مضبوطی سے قائم رہو، اللہ کے لیے گواہی دینے والے بنو، خواہ وہ گواہی خود تمہارے خلاف ہو یا والدین اور رشتہ داروں کے خلاف ہو۔ یہ اصول عدلیہ کو ایک عظیم اخلاقی ذمہ داری سونپتا ہے کہ حق اپنے اور پرائے کے تقسیم سے ماورا ہے۔ اگر کسی شخص کے خلاف مقدمہ ہو تو اس کا سیاسی اثر و رسوخ، دولت، خاندانی تعلق یا سماجی مرتبہ انصاف کے فیصلے پر اثر انداز نہیں ہونا چاہیے۔ اسلامی عدلیہ کا ایک نہایت اہم وصف ثبوت اور شہادت کی اہمیت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقدمات کے فیصلے محض گمان، افواہ یا جذبات کی بنیاد پر نہیں کیے۔ یاد رکھیے گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ وحی آتی تھی لیکن اس کے باوجود حضور علیہ الصلوۃ والسلام شہادتوں کی بنیاد پہ فیصلے کیا کرتے تھے، بلکہ دعویٰ، دلیل، شہادت اور فریقین کے موقف کو اہمیت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی کو جب یمن کی طرف قاضی بنا کر بھیجتے ہوئے یہ عدالتی ذمہ داری کے بنیادی اصولوں کی تعلیم دی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلامی عدلیہ میں جذبات کے بجائے دلیل، تعصب کے بجائے تحقیق اور خواہش کے بجائے حق کے فیصلہ کن حیثیت رکھتا ہے۔
اسلامی عدلیہ کا ایک اور بنیادی خد و حال قاضی کا تقویٰ، دیانت اور علمی اہلیت ہے۔ عدالتی منصب ایسے شخص کو نہیں دیا جا سکتا جو محض اقتدار کے قریب ہونے کی وجہ سے موضوع سمجھا جائے۔ قاضی کے لیے فقہی بصیرت، معاملہ فہمی، قوت فیصلہ، دیانت، تقویٰ، صبر اور انسانی نفسیات کا فہم ضروری ہے، کیونکہ غلط عدالتی فیصلے صرف ایک فرد کے حق کو متاثر نہیں کرتے بلکہ پورے معاشرے میں قانون پر اعتماد کو مجروح کر دیتے ہیں۔ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ قاضی اور حکمران دونوں جواب دہ ہیں۔ اسلام میں عدالت کسی فرد کی مطلق طاقت نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک امانت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلامی تصور عدل میں قاضی بھی قانون اور شریعت کی حدود کا پابند ہے اور حکمران بھی۔ اسلامی عدلیہ کا ایک اہم مقصد صرف مجرم کو سزا دینا نہیں بلکہ مظلوم کو حق دلانا اور ظلم کا راستہ روکنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلامی عدل میں حقوق العباد کو غیر معمولی اہمیت حاصل ہے۔ کسی شخص کی عزت، جان، مال، آبرو یا آزادی پر ناحق دسترازی محض ایک انتظامی خلاف ورزی نہیں بلکہ ایک اخلاقی اور شرعی ذمہ داری بھی ہے۔ یہاں سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک نہایت اہم پہلو سامنے آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عدالتی حکمت عملی میں انسانی اصلاح اور معاشرتی امن بھی شامل تھا۔ سزا کا مقصد انتقام نہیں بلکہ حق کا قیام، ظلم کا خاتمہ اور معاشرے کی اصلاح تھا۔ اسی لیے اسلامی عدل میں قانون کے نفاذ کے ساتھ اخلاقی تربیت، معاشرتی ذمہ داری اور انسانی اصلاح بھی بنیادی اہمیت رکھتے ہیں۔ آج جس طرح یورپ والے عدالتوں میں اپنے لوگوں کی ٹریننگ کرتے ہیں، کاش ہمارا بھی یہ نظام ہوتا کہ ہم اپنے قیدیوں کو اخلاقی تربیت بھی ساتھ دیتے۔ آج کے دور میں سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں اسلامی عدلیہ کے تصور کو سمجھنے کی ضرورت پہلے سے کہیں زیادہ ہے۔ جدید ریاست میں عدلیہ کی آزادی، شفاف احتساب، بر وقت انصاف، قانونی مساوات، شہری حقوق کا تحفظ اور ادارہ جاتی خود مختاری بنیادی تقاضے ہیں۔ سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں یہ رہنمائی دیتی ہے کہ عدالت طاقتور کو تحفظ دینے کا ادارہ نہیں بلکہ کمزور کو حق دلانے کا آخری سہارا ہونی چاہیے۔ اگر عدالتیں آزاد نہ ہوں، فیصلے بر وقت نہ ہوں، قانون سب کے لیے یکساں نہ ہو اور صاحب اقتدار اپنے آپ کو احتساب سے بالا تر سمجھنے لگے تو ریاست کا عدالتی ڈھانچہ اپنی روح کھو دیتا ہے۔ اس طرح اگر عدالتیں سیاسی دباؤ، مالی مفاد یا سماجی تعصب سے متاثر ہوں تو عوام کا اعتماد قانون اور ریاست دونوں سے اٹھنے لگتا ہے۔ لہٰذا سیرت نبوی کی روشنی میں اسلامی ریاست کی عدلیہ کے بنیادی خد و خال کو یوں بیان کیا جا سکتا ہے مختصر کہ عدل و قسط، قانون کی بالادستی، عدلیہ کی آزادی، قاضی کی اہلیت و دیانت، فریقین کے ساتھ مساوی سلوک، ثبوت و شہادت کی بنیاد پر فیصلہ، مظلوم کی داد رسی، حکمران و قاضی کی جواب دہی، انسانی عزت و حقوق کا تحفظ اور معاشرتی اصلاح ہے۔ آخر میں یہی حقیقت پیش نظر رہنی چاہیے کہ ریاست کی مضبوطی صرف مضبوط معیشت، طاقتور فوج یا وسیع انتظامیہ سے نہیں ہوتی۔ ریاست کی اصل پائیداری اس اعتماد سے پیدا ہوتی ہے جو ایک عام شہری کو یہ یقین دلاتا ہے کہ اگر اس کے ساتھ ظلم ہوا تو ریاست اس کے حق میں کھڑی ہوگی۔ سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں یہی عدل نبوی عطا کرتی ہے، ایسا عدل جس میں حکمران بھی قانون کے سامنے جواب دہ ہو، کمزور بھی اپنے حق سے محروم نہیں، طاقتور بھی قانون سے بالاتر نہیں، اور عدالت محض فیصلہ سنانے کی جگہ نہیں بلکہ حق، امن، انسانی وقار اور معاشرتی اعتماد کی محافظ ہے۔ یہی عدل نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلامی ریاست کی عدلیہ کی روح ہے اور یہی وہ اصول ہے جس کی بنیاد پر ریاست مدینہ ایک سیاسی وحدت سے بڑھ کر ایک اخلاقی اور انسانی معاشرے کا نمونہ بن گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسلامی جمہوریہ پاکستان کو بھی ایسی ریاست میں ٹائم بھی بالکل آئیڈیل آپ کا۔ کیا بات ہے، اب آگے بڑھتے ہیں اور میں وہ آئے اور اسلامی ریاست میں کا نام شادی کی متعلق یہ سب پورا نام ہے نا، کوکب اقبال نورانی۔ نورانی کہاں سے آئے؟ آپ نے بنایا تھا۔